الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اس سے پہلے والی آیات میں یہ ذکر آیا تھا ازواج مطہرات کے متعلق، اور ازواج مطہرات کے واسطے سے تمام امت مسلمہ کی عورتوں کے نام یہ پیغام تھا کہ جب کوئی اجنبی مرد آئے تو اس سے پردہ واجب ہے۔ آج کی آیات میں پہلی آیت میں اللہ کچھ مردوں سے پردہ نہیں ہے ان کے بارے میں تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ یہ تفصیل سورہ نور 18ویں پارے میں جو سورہ نور آئی ہے اس میں یہ تفصیل آ چکی ہے۔ وہ یہ کہ عورت پر اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے، بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے، ان سے پردہ نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان عورتیں، باندیاں، ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ اس قید کی وجہ سے بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ غیر مسلم عورتیں جو مسلمان عورتوں کے حسن کو اگر بیان کریں اپنے مردوں سے جا کر تو ان سے بھی پردہ لازم ہے، لیکن یہ ایک رائے ہے۔ البتہ اگر عورتیں ایسی ہیں کہ جو مسلمان عورتوں کے حسن کو جا کر اپنے مردوں سے بیان کریں یا کسی اور سے جا کر بیان کریں تو بھی ان سے پردہ کرنا چاہیے، یہ بعض علماء کی رائے ہے۔ لیکن مسلمان عورتیں سے پردہ نہیں ہے، یہ آج کی آیات پہلی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا، اور مفصل بیان اس کا سورہ نور میں آ چکا ہے۔ پھر اسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اے ازواج مطہرات،
ہر حال میں اللہ کے حکم کی پاسداری اور خیال رکھنا، کیونکہ اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دوسری آیت آئی اس میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اے لوگو، نبی کو کسی اعتبار سے تکلیف نہ پہنچانا، بلکہ تکلیف کے مقابلے میں آپ کی عزت، آپ کا احترام ہر حال میں لازم ہے۔ کیوں لازم ہے؟ اس لیے لازم ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ نازل فرماتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے قرآن میں بہت سے احکامات بیان فرمائے، نماز کے بارے میں بیان فرمایا، روزے کے بارے میں بیان فرمایا، حج عبادت ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، زکوٰۃ عبادت ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اسی طرح اللہ نے اپنے پیغمبروں کے حالات کو بیان کرتے ہوئے ان کی تعریف فرمائی۔ مثال کے طور پر اللہ نے حضرت آدم کے متعلق فرمایا کہ جب میں نے ان کو پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں ان کو سجدہ کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنی عبادت اللہ نے بیان فرمائی، لیکن کسی عبادت کے متعلق اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اے لوگو تم بھی نماز پڑھو۔ اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی زکوٰۃ دو۔ اللہ نے نہیں فرمایا میں حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو۔ ہاں اگر اللہ نے کہیں فرمایا کہ میں اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور میرے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں، اے لوگو تم بھی بھیجو، معلوم یہ ہوا کہ صلاۃ درود یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں بندے اللہ کے ساتھ اس اعتبار سے شریک ہوتے ہیں۔ دوسری بات، جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو کہ اللہ صلاۃ بھیجتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے نبی سے بے انتہا عشق و محبت رکھتا ہے، اللہ اپنے نبی پر بے حد مہربان ہیں، اللہ اپنے نبی کے ذکر کو بلند کرتا ہے۔ اور جب صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو کہ فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت رکھتے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے۔ اور جب اہل ایمان کی طرف صلاۃ کی نسبت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی کے گرویدہ ہو جاؤ، ان کے لیے دعا کرو، خاص رحمتوں اور برکتوں کی دعا کیا کرو۔ یہ مطلب ہوتا ہے اگر صلاۃ کی نسبت بندوں کی طرف ہو، اہل ایمان کی طرف ہو۔ اور آپ کی مخالفت سے بچو ہر اعتبار سے۔ کیونکہ اگلی آیت میں فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائے گا تو دنیا میں تو لعنت پڑے گی ہی، آخرت میں بھی ہلاک کرنے والا اور توہین کرنے والا عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ اب صلاۃ اور درود اللہ کے نبی کے اوپر کیسے بھیجا جائے؟ صحابہ نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی ہمیں یہ تو معلوم ہو چکا کہ سلام کیسے بھیجنا چاہیے، چونکہ تحیات میں اللہ کے نبی نے سلام سکھلایا تھا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا،
اے اللہ کے نبی درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے وہ درود ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود آپ نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرات صحابہ اکرام کو سکھلایا۔ یوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درود اور سلام کے بہت سے طریقے ثابت ہیں اور مختلف فضیلتیں مختلف درود کی آئی ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ افضل ترین درود یہ درود ابراہیمی ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بھی اپنے ایک رسالے زاد السعید میں اللہ کے نبی سے 40 درود و سلام کے جو الفاظ منقول ہیں اس کو جمع فرمایا ہے۔ بہرحال حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے نبی کے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے 10 مرتبہ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے کچھ خاص فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ کیا ڈیوٹی ہے ان کی؟ کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی درود اور سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھ رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، رحمت کی دعائیں کر رہا ہے، سلامتی کی دعائیں کر رہا ہے، تو وہ خاص فرشتے درود و سلام کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا درود و سلام پیش فرماتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ درود و سلام فرشتے پہنچاتے ہیں، اللہ نے ان کی خاص ڈیوٹی مقرر کر رکھی ہے۔ اسی طرح جو لوگ مدینہ منورہ میں حاضری دیتے ہیں اور وہاں جا کر صلاۃ و سلام پیش فرماتے ہیں تو اللہ کے نبی اس درود و سلام کو خود سنتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا تو اللہ اس کی 10 خطائیں معاف فرماتے ہیں اور اس کے لیے 10 درجے اس کے بلند فرماتے ہیں۔ اور بھی بہت سے فضائل آئے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت شیخ زکریہ نور اللہ مرقدہ نے ایک جگہ لکھا کہ جس نے روزانہ کے معمول میں 1000 مرتبہ درود شریف کا معمول کے پابندی کی تو اس کی موت نہ آئے گی جب تک کہ وہ دنیا میں اپنے جنت کے ٹھکانے کو نہ دیکھ لے۔ اسی طرح لکھا ہے کہ جو لوگ درود کو کثرت سے پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو فقر و فاقہ کبھی زندگی میں ان کو نہیں آیا کرتا۔ بے شمار فضائل ہے، مختصر میں اس کو بیان سے بھی باہر ہے۔ بہرحال لیکن پڑھا کس طریقے سے جائے؟ دیکھیے، عبادت کا ایک وہ طریقہ ہوتا ہے جو اللہ سے اور رسول اللہ سے منقول ہو، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ خود من گھڑت بنا لیں جس کا شریعت میں کوئی بنیاد نہ ہو، اصل نہ ہو۔ تو عبادت کے وہ طریقے اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتے ہیں جو اللہ سے یا رسول اللہ سے ثابت ہوں، اور اگر شریعت میں اس کا ثبوت عبادت کا اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ کر رہے ہیں تو یاد رکھیے وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، وہ آپ کی منمانی ہے، اور منمانی شریعت کے اندر اللہ کو ذرا پسند نہیں ہے۔ اللہ کو وہ طریقہ پسند ہے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ ایک ذرہ برابر بھی اگر طریقہ رسول اللہ کے طریقے کے خلاف ہو جائے تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جو اللہ کے رسول کے طریقے کو
پسند نہیں کرے گا اور اپنے طریقے کو اختیار کرے گا تو وہ یا تو اللہ کو یا رسول اللہ کو تکلیف پہنچانے والا ہوگا، اور جو اللہ کو یا رسول اللہ کو تکلیف پہنچائے تو اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں بھی لعنت پڑے گی اور آخرت میں بھی۔ الفاظ ہیں آیت کے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا اور آخرت میں اس کے اوپر لعنت پڑے گی۔ گویا کہ آپ کو اپنا طریقہ تو سمجھ آ رہا ہے، رسول اللہ کا طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو وہ رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت۔ لہذا درود کا یا سلام کا جو طریقہ احادیث میں بیان کیا گیا، مثال کے طور پر درود ابراہیمی، یا علماء نے جو درود اللہ کے نبی سے جو منقول ہیں ان کو جمع فرمایا ہے، اسی انداز میں پڑھنا چاہیے، نہ یہ کہ اپنے من گھڑت طریقوں سے اگر پڑھا جائے گا تو اللہ کے نبی کے دل کو خوشی ہونے کے بجائے تکلیف ہوگی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائے گا تو اللہ نے صاف وضاحت کی ہے یہاں آیت میں کہ دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت، اور اس پر مزید کہ اہانت کرنے والا عذاب اللہ ان کے اوپر مسلط کر دے گا۔ یہ آج کی چند آیتوں کا خلاصہ ہے جو اس وقت پڑھی جا رہی ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں پہلے پردے کے متعلق جو احکام تھے اور اس میں کن لوگوں سے پردہ نہیں ہے، اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم، اور پھر اخیر کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو رسول کو اور اللہ کو تکلیف پہنچائے گا تو عذاب سہنے کے لیے تیار رہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں لا جناح علیہن فی آبائہن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا۔ نبی کی بیویوں کے لیے اپنے اپنے باپ کے سامنے بے پردہ آنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہی حکم ایک عام مسلمان عورت کے لیے بھی ہے۔ نہ اپنے بیٹوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ ہے، نہ اپنے بھائیوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ ہے، نہ اپنے بھتیجوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ ہے، نہ اپنے بھانجوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ ہے، اور نہ اپنی عورتوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ ہے، اور نہ اپنی کنیزوں یعنی خدمت کرنے والی عورتوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ ہے۔ اور اے خواتین، تم اللہ سے ڈرتی رہو، یقین جانو کہ اللہ ہر بات کا مشاہدہ، یعنی اللہ ہر بات کا دیکھنے والا، جاننے والا، سمجھنے والا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود یعنی رحمت کی دعائیں کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے ایسا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے کہ جو عذاب نبی کو تکلیف پہنچانے والوں کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔
والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اور جو لوگ مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کو ان کے کسی جرم کے بغیر تکلیف پہنچاتے ہیں، ستاتے ہیں مؤمنوں کو، انہوں نے بہتان ترازی اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک عام مؤمن کو تکلیف پہنچانا بھی شریعت کے اندر حرام ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ